اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 89 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 90 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کچھ امور کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ امور کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت کو جامع ترین آیت کہا جاتا ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان کی دنیا بھی بیلنس ہو جائے اور آخرت کی بھی بہت اچھی تیاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آیت نمبر 90 ہے، اور آج کے اس پورے لیکچر میں اسی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے۔ رب العالمین حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دینے کا حکم دیتا ہے، کس کو؟ رشتہ داروں کو دینے کا حکم۔ پھر وَيَنْهَا، اور وہ منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے حیائی سے اور بری بات سے، وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے، یعظکم، تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کے پہلے حصے کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد ہے برابری۔ کسی بھی وزن کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا عدل کہلاتا ہے، اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور اگر اصطلاحی معنی میں دیکھے جائیں تو انسان کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ انصاف کیا ہے؟ کہ اگر ظالم ہے تو اس کو اس کے ظلم کی برابر سزا دی جائے، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے حق میں برابر کا کھڑا ہوا جائے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ۔ ہمارے نزدیک عدل سے مراد بس یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس دو فیصلے آ جائیں، یہاں پر شاید کسی جج کی بات ہو رہی ہے، کسی جج کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا اس آیت میں، اور اسی کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، اور اس کے پاس جو فیصلہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں عدل کرو، انصاف کے ساتھ کام لو۔ بالکل بھی نہیں۔ ہر ایج لیول کے ہر شخص کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا، اور وہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ وہی لیا جائے جو عدالتوں میں لیا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس دو فرد آئے ہیں، دو فریقین آئے ہیں کسی بھی معاملے میں آپ سے فیصلہ کروانے، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ فریق جو آپ کو فائدہ دینے والا ہے، یا وہ فریق جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا کسی اسٹرانگ پوزیشن پہ بیٹھا ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ دو، اور جو کمزور ہے اس کو چھوڑ دو کہ اس کے خلاف بھی فیصلہ دے دیا تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ رویہ ہم تمام کا عام ہے۔ ہمیں رشتوں میں بھی عدل نہیں کرنا آتا، ہمیں رشتوں میں بھی انصاف کرنا نہیں آتا، ہمیں معاملات میں برابری نہیں کرنی آتی۔ اب اگر عدل کی تعریف دیکھ لیں تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جس میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ تو کیسی پیاری تفسیر بیان کی گئی نا، کہ احسان سے کیا مراد ہے اور عدل سے کیا مراد ہے۔ عدل یہ ہے کہ آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اور احسان یہ ہے کہ جو امور اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ یعنی حقوق اللہ کی بات بھی کی گئی عدل اور احسان میں، اور حقوق العباد کی بھی بات کی گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ایک اور روایت ہے کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلاً اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہو جائے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ کسی کو دیکھنا کہ وہ منکر نعمت ہے تو اس کے لیے طلب کرنا کہ وہ نعمت کو ایکسیپٹ کرنے والا ہو۔ کسی کو دیکھنا وہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہے تو یہ نیت کرنا، یہ خواہش رکھنا اپنے اس بھائی کے لیے کہ وہ ایمان قبول کر لے۔ بالکل اسی طرح سے اپنے لیے جو پہننے اوڑھنے کھانے کو پسند کرتے ہو دوسرے کو وہی تحفہ دو۔ اپنے لیے جیسا سوچتے ہو فلاں کو بھی ویسا ہی حق دو۔ یعنی کہ بعض اوقات ہم ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بعض اوقات بعض معاملات میں ٹھیک ہوتا ہے، یعنی اپنی جگہ پر وہ اچھا سٹینڈ لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو بعض اوقات غلط فیصلے اس طرح سے بھی لیے جاتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی سوچنا چاہیے جو خود اپنے لیے سوچتے ہیں، اور یہ سوچ کیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اس کی جگہ پر خود کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آیا میں اس جگہ پر ہوتا یا ہوتی تو میں کیا کرتی، یا مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی، تو میں نے اس کے ساتھ وہی ٹریٹ کرنا ہے جو اس کی جگہ میں ہوتی تو میرے ساتھ میں پسند کرتی کہ ایسا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عدل بھی اور احسان بھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت میں ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ تو ہمیں عدل اور احسان کی بہترین ڈیفینیشنز معلوم ہوئیں۔ اس کے بعد انہی احکامات میں سے ذکر آیا وہ ایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہاں پر عمل الٹا ہوتا ہے، ہم نے اپنے ایریا کے، ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی واہ واہ وہاں کریٹ کی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے مفاد نظر آ رہے ہوں۔ سم ٹائمز ہم اپنے بہن بھائیوں کے حالات سے بھی غافل ہوتے ہیں، اور اصل نیکی کیا ہے؟ اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے اہل قرابت پر خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، ہمسایوں کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جاننے والے جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں، ان تمام کا۔ تو دیا تو کسی کو بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن انسان کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے جس سے اس کا نسلی تعلق ہے، کہ آیا ان میں سے تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے؟ کیا ان میں سے تو کوئی سفید پوش نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن حقیقی طور پر اس کو ضرورت ہو؟ تو ایسی نیکی کر کے بھی کیا فائدہ کہ جس کے بعد احسان جتلایا جائے، خواہ جس کے ساتھ کی گئی ہے وہ آپ کا اپنا پیارا ہو یا جس کو آپ نہیں جانتے۔ جب کر لی ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم تو اللہ کو بھی جتانے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے کیا، اس کے صدقے بخش دے، کیونکہ اعمال اس قدر ناقص ہیں۔ ہمیں اپنے کسی عمل کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بخشوا سکتا ہے۔ نہ نمازیں ایسی ہیں، نہ خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں ایسی ہیں، نہ اخلاص سے کیے ہوئے عمل ایسے ہیں۔ تو جب ہم اپنے پروردگار جس کے لیے وہ کیا ہے اس کے سامنے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا سکیں کہ اللہ تیرے لیے 100% کیا ہے، تو پھر ہم جس کے ساتھ کرتے ہیں اس کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اور احادیث نبوی کی دیگر تفاسیر سے ہمیں اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ اپنے اہل قرابت پر خرچ کرنا کس قدر ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بہترین سلوک کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَيَنْهَا، اور وہ منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے حیائی سے اور بری بات سے۔ یعنی ابھی 3 امور کا ذکر کیا جن کے کرنے کا حکم ہوا، کیا؟ عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کا۔ اور اب منع کیا جا رہا ہے کس سے؟ بے حیائی اور ہر بری بات سے اور ظلم سے۔
ٹھیک ہے، اب اس کا ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول اور فعل سے نیز شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شرعیہ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ فحشا، منکر اور بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو، یعنی انہوں نے تینوں الفاظ کی تشریح ایک ہی کی، اور کیا کہی کہ انہوں نے تفسیر میں بیان فرمایا کہ اگر ظاہر اچھا ہے باطن ویسا نہیں ہے تو مینز ٹو سے فحشا، منکر اور بغی تینوں انسان میں موجود ہیں، بے حیائی بھی، بری باتیں بھی اور ظلم بھی، تو اللہ ان سے منع فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد اس پوری آیت کا خلاصہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس پوری آیت میں اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا ہے۔ عدل کا حکم دیا، عدل اقوال اور افعال میں انصاف و مساوات کا نام ہے، اور اس کے مقابل فحشا یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد قبیح اقوال اور افعال ہیں، یعنی عدل کا حکم دیا اور اس کے مقابل کس کا ذکر آیا؟ فحشا، یعنی اس سے بچنے کا، عدل کرنے کا حکم ہوا، اور بے حیائی سے یعنی ہر قسم کے قبیح اقوال ہوں یعنی زبانی بے حیائی بھی، اور افعال کے ساتھ کرنے والی بے حیائی، ان دونوں سے منع کیا۔ اس کے بعد احسان کا ذکر فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دو، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے عدل کا ذکر پڑھا کہ جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کے حق میں کھڑا ہوا جائے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ساتھ ہی اس آیت میں ذکر ہے احسان کا، یعنی اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ تو ان دونوں کو آپس میں کیسے ریلیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے سم ہاؤ ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، تو جہاں پر آپ کے ہاں معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے اور اس کو اگر چھوڑا گیا تو یہ مزید لوگوں پر ظلم کرے گا، ایسے ظالم کو معاف کرنا بھی ظلم ہے، کس پر؟ مظلوم پر۔ اور جہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخص سے دانستاً غلطی نہیں ہوتی، وہ جانتے بوجھتے غلطی نہیں کرتا بلکہ اچانک اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں، قتل عمد اور قتل خطا۔ قتل عمد وہ جس کا ارادہ کیا کسی نے اور قتل کر دیا۔ اب ایسے شخص جس نے ارادتاً قتل کیا اس کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر یا تو قتل کیا جائے گا یا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اب وہ شخص جس سے قتل خطا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے نہیں بلکہ اچانک اس سے وہ غلطی کی بنیاد پر وہ نشانہ پرندے کو بنا رہا تھا لیکن وہ بندے کو لگ گیا وغیرہ، ایسی صورت میں اگر اس سے خطا کے طور پر قتل ہو جاتا ہے تو اب ایسے شخص کو جس نے جانتے بوجھتے نہیں کیا معاف کر دینا افضل ہے، کہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عادی گناہ گار نہیں ہے۔ تو ایسے ہی رشتوں میں برتاؤ کیا جائے کہ جہاں پر معلوم ہے کہ یہ سزا کا حقدار ہے اور اس کو سزا دینے سے آئندہ کے لیے ایک طرح کی مثال قائم ہو سکتی ہے، اور یہ شخص کی صفت ہے کہ یہ اپنی ان بری کبھی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، مجھے اس کو سزا دینا لازم ہے، تو وہاں تقاضا یہی کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے اگر آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں، شرعی بھی اور قانونی بھی۔ اور اس کو اس طرح سے بھی میں سمجھاؤں گی کہ اگر اپنی ذات سے تعلق ہے نا کسی کے ظلم کا، کہ کسی نے ظلم کیا آپ کی اپنی ذات پہ، تو خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا افضل ہے، اور اگر اس نے ظلم کیا ہے کسی دوسرے مظلوم پر تو اس مظلوم کی آواز بننے کے لیے بھی آپ کو اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ذکر ہوا اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے مقابل میں منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ تو کس طرح سے احسان کا حکم دیا اور منکر سے بچنے کا حکم دیا، یعنی جس نے احسان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین پر، تمام انسانوں پر احسان فرمانے والا ہے کہ وہ خطاؤں پر جلدی پکڑ نہیں فرماتا، تو ایسے میں اس کے احسانوں کو مانتے ہوئے اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری کرنا، اس امر سے اللہ منع فرماتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا،
اس کے مقابل بغی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق تلف کرنا۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اس کا حکم دیا گیا، اور بچنے کا حکم کس سے دیا گیا؟ تکبر، فخر میں مبتلا ہونے اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا اور برتر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کی جامع ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت میں دیے جانے والے احکامات پر عمل کرنے کی اور جو ممنوعات ہیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔